اللہ تعالیٰ سورہ غافر سورۃ المومن آیت نمبر 17 اس میں ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم تجزا کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم ان اللہ سریع الحساب۔ آج کے دن بدلہ دیا جائے گا ہر نفس کو، آج کے دن کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا، بے شک میرا اللہ لوگوں کا بڑا جلد حساب لینے والا ہے۔ آج کے دن بدلہ دیا جائے گا کس چیز کا؟ اس چیز کا جو تم نے دنیا میں کیا، جو برائی تم نے کی، جو گناہ تم نے کیا، آج کے دن ہر جاندار کو بدلہ دیا جائے گا۔ کلو نفس کہا، کلو انسان نہیں، کلو جن نہیں، بلکہ کلو نفس۔ جنت ہم انسانوں کے لیے اللہ بنایا، جہنم ہم انسانوں کے لیے اللہ بنایا، ہم انسانوں جناتوں کے لیے جنت و جہنم بنایا، کسی حیوان کے لیے جنت و جہنم نہیں بنایا۔ لیکن میرا اللہ جو انصاف کرنے والا ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں قیامت کے میدان میں بکری کو جگایا جائے گا، وہ بکری جو دنیا میں سینگ رکھنے والی بکری بغیر سینگ والی بکری کو ماری ہوگی، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن سینگ والی بکری کے سینگ نکال لے گا، بغیر سینگ والی بکری کو سینگ دے کر کہے گا اے بکری ویسے تو مار کے بدلہ لے لے جیسے دنیا میں اس نے تجھ پر ظلم کیا تھا۔ ہائے ہائے، وہ بکری جس کے لیے نہ جنت ہے نہ جہنم، لیکن اس نے ظلم کیا، اللہ اس حیوان کا بدلہ دلا سکتا ہے، تو کیا ہم انسانوں کو اللہ چھوڑے گا؟ جو ہم دوسروں پر ظلم کرتے ہیں، جو ہم کسی کا مال ہڑپ کر لیتے ہیں، جو ہم کسی کی عزت سے کھیلتے ہیں، اللہ ہرگز نہیں چھوڑے گا، اللہ ہرگز نہیں چھوڑے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ کہتا ہے سورہ انشقاق آیت نمبر 6 یا ایھا الانسان یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ۔ اے انسان، تیرے زندگی میں اٹھنے والا ہر قدم تیرے رب کی جانب بڑھ رہا ہے، یہاں تک کہ تم میرے رب سے جا کر ملاقات کر لے گا۔ یہ مت سمجھنا میں دنیا میں ہوں، دنیا میں رہوں گا، نہیں، تیرے زندگی میں اٹھنے والا ہر قدم تیرے رب کی جانب تجھے بڑھا رہا ہے، اللہ کی جانب تو بڑھ رہا ہے۔ اور جو تم نیما کلا والو، گڈا ضلع والو، میرے جھارکھنڈ کے میرے بھائیوں، میری آواز کو سننے والی میری معزز و محترم میری ماں بہنوں، سنو، جہاں تم جیسی زندگی گزارتے ہو، ایک نہ ایک دن مر جائیں گے، مٹی میں جا کر سو جائیں گے، ہر کوئی مرے گا، موت کا مزہ ہر کسی کو چکھنا ہے، لیکن ہمارا عمل کیسا ہوگا، ہماری زندگی کیسی ہوگی، ہمارا اللہ کیا ہمارے عمل سے خوش ہوگا یا ناراض ہوگا، اس کا فیصلہ، جنت و جہنم کا فیصلہ قیامت میں تو ضرور ہوگا، لیکن اسی دنیا میں اللہ ہمارے اعمال کے مطابق ہمارا فیصلہ کر دے گا، ہمارے اعمال کے مطابق ہمارا فیصلہ کر دے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث کتاب الرقاق کی روایت، ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے سامنے سے ایک جنازہ جا رہا ہے، نبی علیہ السلام دیکھ کر اٹھ کر کھڑے ہو گئے، آپ نے 3 مرتبہ فرمایا وجبت وجبت وجبت، آپ بیٹھ گئے، ایک دوسری مرتبہ دوسرا جنازہ جا رہا ہے، نبی علیہ السلام دیکھے اٹھ کر کھڑے ہو گئے، آپ نے فرمایا وجبت وجبت وجبت۔ صحابہ نے سوال کیا اے اللہ کے نبی، اس سے پہلے جنازے پر آپ نے ایسے ہی کہا تھا، آج کے جنازے پر آپ نے ایسے ہی کہا، اس جنازے پر کیا واجب ہوئی، آج کے جنازے پر کیا واجب ہوئی؟ سنو جھارکھنڈ کے میرے بھائیوں میری بہنوں، سنو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اصول کیا ہے، اللہ کا بنایا نظام کیا ہے۔ ہم مرتے ہیں نا، جنازے کے ڈولے میں ہمارے جماعت کے یہی بھائی ہم کو جنازے کے ڈولے میں رکھ کر مسجد میں نماز جنازہ ادا کر کے قبرستان میں لے جا کر جو دفنائیں گے نا، یہ مسجد سے لے کر قبرستان تک کے جنازے کا جو ڈولے کا سفر ہے ہمارا، یہ زندگی اور موت نہیں بلکہ جنت و جہنم کا فیصلہ کرنے والا یہ سفر ہے۔ جنازہ کے بعد سے لے کر میت میں قبر میں دفن کرنے تک کا یہ جو چھوٹا سفر ہے، جنت و جہنم کا فیصلہ
والا سفر ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے اے میرے صحابیوں، جو جنازہ میرے سامنے اس دن جا رہا تھا وہ ایک نیک آدمی کا تھا۔ لوگوں نے جنازے کو دیکھ کر سوال کیا یہ کس کا جنازہ جا رہا ہے؟ لوگوں نے بتایا او میرے بھائی یہ فلاں اللہ کے بندے کا جنازہ ہے، فلاں نیک انسان کا جنازہ ہے، فلاں توحید پرست کا جنازہ ہے، فلاں جامعہ نور الہدی سلفیہ چلانے والے منتظمین کا جنازہ ہے، ان کے بانیین کا جنازہ ہے، یہ فلاں مسجد کے امام اور مصلی کا جنازہ ہے، یہ فلاں اخلاق والے بھائی کا جنازہ ہے، یہ فلاں ہماری باپردہ بہن کا جنازہ ہے۔ ارے کتنا اچھا تھا جی، کیا نیک تھا، کیا باپردہ عورت تھی، کیا متقی آدمی تھا، کیا اللہ کے راہ میں دیتا تھا، کیا نمازوں کی پابندی کرتا تھا، کیا اللہ کے لیے جیتا تھا، اسے دیکھ کر اللہ یاد آتا تھا، آج مر گیا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں لوگ اس کے جنازے کو دیکھ کر اس کے ایمان کی گواہی دے رہے تھے، اس کے اخلاق کی گواہی دے رہے تھے۔ یہ دیکھ کر فرشتوں نے جا کر میرے رب کو بتایا اے اللہ نیما کلا میں فلاں تیرے شہر میں اے اللہ تیرا بندہ مر گیا، اس کی نماز جنازہ پڑھ کے خبر میں لے جا کر ابھی دفن بھی نہیں کیے، اس کے گاؤں محلے والے اس کے ایمان کی گواہی دے رہے ہیں، اس کے اخلاق کی گواہی دے رہے ہیں، اللہ اس کے توحید کی گواہی دے رہے ہیں، اس کے سنت کی گواہی دے رہے ہیں۔ یہ سن کر میرا اللہ کہے گا میرے فرشتوں قیامت کے دن تم گواہ رہنا، میں نے میرے اس نیک متقی بااخلاق بندے اور بندی کو لوگوں کے کندھے پر ہی میں نے جنت واجب کر دیا۔ یہ سن کر فرشتے نیچے اترے، آ کر میرے نبی کو بتائے اے اللہ کے نبی یہ کتنا خوش نصیب آدمی ہے جس کا جنازہ جا رہا تھا، لوگ اس کے ایمان اور اخلاق کی گواہی دے رہے تھے، اللہ تعالیٰ اس کو یہیں پر جنت واجب کر دیا۔ یہ سن کر اللہ کے نبی کہتے ہیں میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور میری زبان سے نکلا وجبت وجبت وجبت، اس آدمی پر جنت واجب ہو گئی، وجبت علیہ الجنہ وجبت علیہ الجنہ، اس آدمی پر جنت واجب ہو گئی، جنت واجب ہو گئی۔ اور سنو میرے صحابہ، آج ایک جنازہ جا رہا تھا، لوگ سوال کر رہے تھے یہ کس کا جنازہ جا رہا ہے؟ جانتے ہو یہ کون تھا؟ ایک نمبر کا برا آدمی تھا، بے نمازی تھا، چور تھا، ایک نمبر کا ڈاکو تھا، لٹیرا تھا، لڑکیوں کی عزتیں لوٹنے والا آوارہ فحاش عیاش قسم کا آدمی تھا۔ اور لوگ اس کے جنازے کو دیکھ کر بول رہے تھے کون مر گیا بھائی، کس کا جنازہ جا رہا ہے؟ ارے آپ کو نہیں پتا وہ نیما کلا میں رہنے والا ایک نمبر کا عیاش، چور، دھوکے باز، سود خور، حرام خور، وہ نالائق آدمی مر گیا، بہت اچھا ہوا وہی مر گیا، دنیا سے پیڑا گیا، پورے گاؤں سے بلا ٹل گئی، بڑا اچھا ہوا۔ اے میرے صحابہ، آج جو جنازہ جا رہا تھا لوگ اس کی برائی بیان کر رہے تھے، لوگ اس کے کفر اور بدعت اور اس کے گناہ کبیرہ کی گواہی دے رہے تھے۔ سو فرشتوں نے سنا، جا کر اللہ کو بتایا اے اللہ یہ تیرا بندہ جا کر ابھی قبرستان میں دفن بھی نہیں ہوا، لوگ اس کی برائی بیان کر رہے، اس کے برے اخلاق کی گواہی دے رہے ہیں۔ یہ سن کر میرا رب کہا، میرے اللہ نے کہا اے میرے فرشتوں گواہ رہنا قیامت کے دن میں نے میرے اس بندے کو لوگوں کے کندھے پر ہی جہنم اس پر واجب کر دیا۔ سو فرشتوں نے آ کر اللہ کے نبی کو بتایا اے اللہ کے نبی کتنا بد نصیب ہے یہ آدمی جو جا کر دفن بھی نہیں ہوا، اس کے برے اخلاق کی وجہ سے، اس کے برے کرتوت اور گناہوں کی وجہ سے اللہ اس پر یہی جہنم واجب کر دیا۔ سو میں اٹھ کر کہنے لگا وجبت علیہ النار وجبت علیہ النار وجبت علیہ النار، اس آدمی پر جہنم واجب ہو گئی، جہنم واجب ہو گئی، جہنم واجب ہو گئی۔ اے نیما کلا کے میرے بھائیوں، میری بہنوں، بڑی عبرتناک حدیث ہے، امام بخاری نے اس حدیث کو کتاب الرقاق میں جمع کیا، دلوں کو موم کرنے والے حدیثوں میں جمع کیا۔ کتنی بڑی عبرت ہے، ایک دن آپ بھی مرو گے، ہم بھی مریں گے، یہ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے سارے علماء مر جائیں گے، ہم کو بھی ایسے ہی جنازے میں رکھ کر قبرستان دفن کیا جائے گا۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، اگر آپ کی زندگی میں نماز رہے گی
آپ کے جنازے کو دیکھ کر یہ نیما کلا کے جماعت والے گواہی دیں گے اللہ نمازی جا رہا ہے۔ اگر آپ بے ایمانی زندگی گزارو گے، دھوکے بازی زندگی گزارو گے، اسلام سے دور ہٹنے والی زندگی گزارو گے، آپ کے جنازے کو دیکھ کر یہ نیما کلا والے کہیں گے اللہ چور جا رہا ہے، ڈاکو جا رہا ہے، دھوکے باز جا رہا ہے، بے ایمان جا رہا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو جائے تمہارے اعمال کی وجہ سے اللہ تمہارے جماعت والوں کے کندھے پر تم پر جہنم نہ واجب کر دے۔ تم ایسے اعمال کرو، ایسے نیک بنو، ایسے متقی بنو، اللہ کے فضل سے تمہارے جماعت کی گواہی سے اللہ اپنے رحم و کرم سے لوگوں کے کندھے پر تمہیں جنت واجب کرنے جیسا سرٹیفکیٹ مل جائے۔ ایسے نیک بنو، ایسے متقی بنو۔ آئیے میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے میدان میں ہر انسان کو بدلہ دے گا، ہر انسان کو بدلہ دے گا۔ آپ لوگ، ہم لوگ کتنے گنہگار ہیں، کتنے گنہگار ہیں۔ ایک دن میں ہم لوگ ایک مرتبہ بھی 100 گناہ کر لیتے ہیں، لیکن اپنی زبان سے ایک مرتبہ بھی استغفر اللہ واتوب الیہ نہیں پڑھتے۔ ہمارے نبی روزانہ ایک بھی گناہ نہیں کرتے تھے، معصوم عن الخطا تھے، لیکن 70 سے 100 مرتبہ روزانہ استغفر اللہ واتوب الیہ پڑھتے تھے۔ ہم میں، ہمارے نبی میں کتنا فرق ہے۔ ہم گنہگار، ہمارے نبی معصوم عن الخطا، روزانہ توبہ استغفار ہمارے نبی، اور ہم گناہوں پہ گناہ، ایک مرتبہ بھی توبہ نہیں۔ جانتے ہو ہمارے نبی کی دعا کیا تھی؟ ہمارے نبی کی دعا کیا تھی؟ تہجد کی نماز میں اٹھتے ہیں، اللہ کے نبی آسمان کی جانب ہاتھ اٹھاتے ہیں، نبی کے زبان پر یہ دعا جاری ہے، اللہم احسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ اے میرے مالک الملک، تیرے نبی کا حساب تو قیامت کے دن آسان لینا، اللہ تیرے پیغمبر کا حساب تو قیامت کے دن بڑا آسان لینا۔